ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس مجلس میں جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ میں مختصر انداز میں دوں گا۔ سوال یہ ہے موضوع کا کہ آخرت میں ہم اور آپ کامیاب کب ہو سکتے ہیں، آخرت میں ہمیں اور آپ کو کامیابی کب مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا میں مختصر سا جواب دوں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آخرت میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں ہمیں اسی وقت کامیابی مل سکتی ہے جب ہماری موت مسلمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آئے گی، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری موت کفر کی حالت میں آتی ہے، شرک کی حالت میں آتی ہے، نشے کی حالت میں آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتی ہے، تو جان لیجیے کہ آخر میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بن سعد سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے خوب نیک اعمال کرتا ہے، پھر نیک اعمال کرتے کرتے وہ جنت سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی جنت سے بہت قریب ہو جاتا ہے نیکیاں کرتے کرتے۔ لیکن پھر آگے چل کر کے وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، اور وہ جنت بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پہلے خوب نیک اعمال کیا، لیکن آگے چل کر کے ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا، گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا، مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے اور جہنم میں چلا گیا۔ اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان کی کہ تم میں ایک شخص وہ ہوتا ہے جو پہلے خوب برے عمل کرتا ہے، برائی غلط کام کرتا ہے، نادانی میں، جاہلیت میں، لیکن آگے چل کر کے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، نیک کام کرنے لگتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، اسی حال میں اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے ٹکڑا بیان کے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی جس انسان کی موت جس حالت میں آئے گی اسی حساب سے اس کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہماری اور آپ کی موت کفر کی حالت میں آتی ہے، شرک کی حالت میں آتی ہے، نافرمانی کی حالت میں آتی ہے، تو اسی حساب سے ہم کو یعنی برا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہماری موت نیک کام کرتے ہوئے آتی ہے، اسلام پر چلتے ہوئے مومن کی حالت میں آتی ہے، مسلمان کی حالت میں آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بہتر سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو مسلمانہ بنانے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو حکم کیا دیا ہے، اللہ نے بیان کیا سورہ ال عمران کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ کیا مطلب کہ اللہ نے مسلمان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اللہ چاہتا بھی کہ جو میرے بندے دنیا میں گئے ہیں مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو، دنیا سے جب ان کو موت ہے تو مسلمان کی حالت میں موت آئے۔ اس لیے موراب کو چاہیے کہ موراب اپنے آپ کو ہر وقت ہر طرح کی برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے، نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے کہ اللہ جب موت دینا تو مسلمان کی حالت میں دینا، اسلام کی حالت میں دینا، مومن کی حالت میں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے، کوئی برائی یعنی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس انداز میں کرے، یا اس الفاظ میں کرے کہ اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب موت دینا تو اللہ مجھے اس وقت موت دینا، یا اس حالت میں موت دینا جب موت ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں مجید میں اندر ایک دو اس طرح آپ کو مل جائے گی۔ اللہ نے بیان کیا سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام کی دعا کو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، اے اللہ کوئی میرا دوست ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو ہم کو موت دینا مسلمان کی حالت میں موت دینا. توفنی مسلما مسلمان کی حالت میں اللہ مجھے موت دینا. والحقنی بالصالحین اور آخرت میں موت دینے کے بعد میں ہمیں صالحین میں میرا شمار کر دینا, داخل کر دینا, نیک لوگوں میں میرا شمار کر دینا. اسی طریقے سے جو فرعون کے جادوگر تھے وہ مشہور واقعہ ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگری کا. تو انہوں نے جادوگر جو آئے تھے وہ اسلام لے آئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی ایک اللہ رب العالمین سے ایمان لانے کے بعد میں. سورہ اعراف کے اندر یہ دعا آپ کو مل جائے گی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے, ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ اور ہمیں مسلمان کی حالت میں موت دینا. یعنی فرعون نے ان کو دھمکی سنائی, تم میرے اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر, اب تمہارے پیر کاٹ دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا, تمہیں سولی چڑھا دوں گا. اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی, اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے, ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے کہ دشمن فرعون جو اسلام کا دشمن ہے ہمیں کتنی بھی تکلیف دے لیکن ہم اسلام سے نہ پھریں, ہمارے اندر یہ صبر کا مادہ پیدا فرما دے. اس لیے مولاب کو چاہیے کہ مولاب ہر وقت اپنے آپ کو غلط کاموں سے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, جو ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.